رافع السماوات وخافض الأرضين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والآخرين۔ یہ چند ایک روایات تبرکاً، چونکہ جو پیچھے ایک دو دن تلاوت کی تھی اس میں سورہ یوسف آئی تھی، اور آج اس لیے پھر وہ اس دن ٹائم ختم ہو گیا تھا، یہ روایات عفت کے متعلق جو ہیں یہ پڑھنی تھی، تو آج پھر جو پارہ 16واں پارہ ہے اس میں سورہ مریم ہے۔ مردوں میں حضرت یوسف اور خواتین میں حضرت مریم، یہ شاہکار خلقت بھی ہیں اور اسوہ عصمت اور عفت بھی ہیں۔ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، اور نہ ہی اس ٹائم جو ہوتا ہے نا بندہ زیادہ دقیق بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال کیا ہے کہ ہمیں جو اسلام بتایا گیا ہے اور دین بتایا گیا ہے وہ دین تو محمد ہی ہے، لیکن ہمیں وہ ہندوستانی لفافے میں ڈال کے دیا گیا ہے، یعنی ہم قول میں تو مومن ہو گئے مسلمان، لیکن عمل میں وہی جو اس سے پہلے تھے نا اس خطے والے وہی ہیں، وہ اس میں یعنی اس کا خلاصہ اس دین کا کئی دفعہ عرض کیا، اور یہ بار بار اس لیے کہ اپنے آپ کو آپ بے شک چیک کیا کریں۔ تھوڑا بندہ جو اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا نا، وہ کبھی دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی راہ راست اس کو مل بھی نہیں سکتا۔ یہ چیک کریں، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہو چکا ہے، اور ابھی جو ہے ہم تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ بے شک اس کو آپ جب جو ہی آپ کو قرآن اور دین سمجھ آئے گا، پھر آپ اپنے رویوں پہ غور کریں گے ہم، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ دین اور ہے اور ہماری زندگی جو اس میں گزر رہی ہے وہ بہت پابند ہیں۔ بعض آپ کو عرض کیا کہ جو باہر کے سفیر آتے ہیں، خصوصاً مجھے ایران کے جو آئے ہیں ادھر وزٹ کرنے آئے ہیں، بزرگان آئے ہیں، اور ان کا زیادہ ملاقاتیں جو ہے شیعوں سے ہوتی ہیں، لیکن عموماً وہ جو آتے ہیں اہل سنت کے مدارس میں بھی جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا مختلف وہ جا کے جو پاکستانی شیعوں کے بارے میں جو وہاں جا کے تبصرہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اتنی جو ہے نا قابل قوم، جن پر اگر کام کیا جائے تو رزلٹ دے سکتی ہے، ٹیلنٹ جن میں ہے۔ اس وقت شیعہ اگر کوئی ان کا منہ نمود ہے یا کوئی نام ہے تو ایرانی شیعہ کا ہے دنیا میں۔ وہ ایرانی شیعوں کے راہبر اور وہ جو ان کے لیڈر ہیں، وہ یہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے اس پاکستانی قوم میں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بہت ان کو اسلامی بنانا مشکل تھا اس قوم کو، ایرانی کو، وہ پیچھے سے زرتشتی ہیں، آتش پرست ہیں، اور امریکیوں کے قریبی رشتہ دار جا کے بنتے ہیں۔ ابھی تک ان کی وہ جو ہے نا، جیسے ہمارے وہ پنجابی استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جو اب یہ مثال تھوڑی سی سخت ہے، جو طالب علم بار بار سمجھانے سے نہیں نہ سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے کتے کی وہ جو دم ہے نا،
وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو حقے کی وہ ہوتی ہے پینے والی، وہ سیدھی ہوتی ہے، پیپ سا ہوتا تھا سیدھا پیپ، وہ کہتا تھا اس کو اگر اس کو اس کے اندر ڈال کے سیدھے پیپ میں 1000 سال رکھو پھر نکالو پھر وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ کچھ قومیں ایسے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اب تذکرے قرآن مجید میں شروع سے شروع ہوتے ہیں آخر تک چلتے رہتے ہیں کہ سر مار مار کے موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء، اور ان کی وہ پھر جب موقع آتا تو وہ کہتے تھے یا موسیٰ بھائی اپنے رب نو آختے تسی لڑو تے اسی تا بیٹھے، لاڈلی قوم، وہ اسی طرح ہے ابھی بھی۔ یہاں میں جو بار بار مطلب یعنی آپ کو نہیں غصہ آنا چاہیے جب میں یعنی اس کی غلطی کی ضمیریں اپنی طرف اور اپنے ہم منصب اور اپنے ہم لباس کی طرف پلٹاتا ہوں، یہاں علماء نے نہیں کام کیا۔ اب یہ مطلب جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے بات، جنہوں نے طالبان بنایا انہوں نے کام کیا ہے اسی پاکستان سے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط معلومات دیتے ہیں کہ یعنی طالبان افغانی طالبان تے پاکستانی طالبان، طالبان اصل پاکستانی ہے۔ یعنی جنہوں نے افغانستان میں بھی جا کر یعنی ان کو بنایا ہے وہ پاکستانی ہے۔ طالبان کے مدرسے اصل فکر سے آگے یعنی بنتے ہیں نا، جو طالبانی فکر ہے اس کے مدارس۔ یہ جب میں اس وقت ایران پڑھتے تھے تو ایک بزرگ نے ادھر بات کی تھی تو مجھے لگی تھی، پھر چیک کیا صحیح ایسے ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کبھی مصر ہوتا تھا، کبھی دیوبند ہوتا تھا، کبھی ان کے بھی جس طرح ہمارے مرکز کا ایک دفعہ لکھنؤ تھا، یعنی لکھنوی علماء ہوتے تھے، اس کے بعد نجف زیادہ یعنی نجفی علماء، اور اس وقت سب سے بڑا مرکز جو شیعوں کا ہے علمی مرکز مذہبی وہ قم ہے۔ اس طرح ان کا بھی ایک دور میں مصر تھا، یہ ہمارے بھی یعنی طاہر القادری صاحب اور یہ سارے یعنی یہ مصر سے ڈگری جا کے لینا ان کے لیے اعزاز ہوتا تھا۔ جیسے کسی وقت ہمارا لکھنؤ رہا، ان کا دیوبند رہا ہے۔ یہ دیوبندی اصل دیوبند مدرسہ تھا، اس کی جو مطلب فکر ہے اور افکار ہیں وہ، اور مصر بھی رہا ہے۔ لیکن اس وقت 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا اس وقت جو ان کا مرکز ہے علمی وہ پاکستان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے روٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی بھی انہوں نے سٹاف پر مطلب صدقہ دو تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے، تو یہ ایکٹیویٹیز ہم بڑے ہماری اینک کام نہیں کرتی، اور اس لیے ہم خود یعنی میں ان مدارس میں گیا ہوں اور بعد میں، اور یعنی یہاں مدارس ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد ہے ایک مدرسے میں۔ آپ مانیں گے ایک مدرسے میں 10,000 کے قریب طالب علم ہوں پاکستان میں، اور افغانستان کے سٹوڈنٹ یہاں ہیں، ایران کے سٹوڈنٹ یہاں ہیں، مصر کے سٹوڈنٹ یہاں ہیں، سعودی عرب کے حتیٰ سٹوڈنٹ یہاں آ کے پڑھتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ کام کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، تو آج ایک ملک میں ان کی حکومت ہے۔ شیعوں کے علماء نے جہاں کام کیا وہاں ان کی حکومت بن گئی ہے۔ پاکستان میں انہوں نے کام کیا، ان کی حکومت پاکستان میں نہیں بنی تقریباً، یعنی میں جملہ بڑا کہہ رہا ہوں اور یعنی اس کو مطلب نہ لیا جائے یعنی، لیکن
جن سے پاکستان کے حفاظتی ادارے ڈرتے ہیں نا، وہ طالبان ہیں، جن کو انہوں نے ناکوں چنے چبائے ہیں وہ طالبان ہیں۔ یعنی ضربیات شروع رہا ہے، آپ مطلب خبروں میں، چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، فوج سے پوچھ کر انہوں نے خبر دینی ہوتی ہے۔ میڈیا وہ بتاتا تھا کہ آج طالبان کتنے مرے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ نہیں، ابھی تک نہیں ختم ہوئی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مسلسل وہ جاری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دین اگر بتایا جاتا نا، تو ہمیں دین بتایا جاتا ہے پوجا پاٹ والا دین۔ پوجا پاٹ والا دین ہندوستانی دین ہے۔ بت کو جا کر چومو، احترام کرو اور اپنا کام کرو۔ پھر جب نوکری نہ پئی چلتی ہو یا شادی نہ پئی ہوندی ہو، تو یہ فلم میں یہی دکھاتے ہیں۔ وہ ان کا بہت بڑا ذریعہ تبلیغ فلم ہے انڈیا کی، اور اتنا وہ نہیں دیکھتے جتنا پاکستان دیکھتا۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں وہ جب محبت میں ناکامی ہوتی ہے تو لڑکی لڑکا چلے جاتے ہیں ادھر، تو ہماری لڑکے لڑکا بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے کہ مسجد کب جانا ہے، امام بارگاہ کب جانا ہے، علم کے نیچے کب جانا ہے، زری پر کب جانا ہے، جب یہ مسئلہ ہو۔ وہ بتاتے نہیں ہیں، ان کو فلم وہ تبلیغ کرتی ہے جو تحت شعور میں ہوتی ہے۔ مقام عمل پر جب آدمی، یعنی وہ فکر ادھر ہوتی ہے، وہاں سے لے کے پھر آدمی آگے چلتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جب زری پر جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، یعنی جو حسین ہماری زندگی شخصی میں کتنا ہے، گھریلو زندگی میں کتنا ہے، اور ہماری اجتماعی زندگی میں نے عرض کیا، یہ بحثیت شیعہ کا بچہ یا شیعہ یعنی مکتب کا طالب علم میں عرض نہیں کر رہا، جس دن مسلمان قوم بحیثیت قوم حسین ابن علی کو مان لیتی ہے اپنا لیڈر، اس دن اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا پر۔ یہ ایک چھوٹا سا حسین کا ماتمدار اور عزادار امام خمینی اور خامنائی ہیں، جنہوں نے بتا دیا ہے۔ اب یعنی ان کی طاقت دیکھو یا ان کی تعداد دیکھو، وہی تناسب بنتا ہے جو 72 کا کربلا کے میں تھا۔ اسلحے کا تناسب لگائیں، طاقت کا تناسب لگائیں، پابندیوں کا تناسب لگائیں، دنیا کی حکومت ان کے پاس ہے۔ لیکن جو جیسے گھوڑے کی زین پر کھڑا ہوا حسین، زخموں سے چور، وہ کہتا تھا نا، یہ کٹتے ہیں جھکتے نہیں ہیں۔ یہ کربلا سے، اگر کربلا کی یونیورسٹی میں پڑھا جائے، اگر کربلا زائرین جائیں قوموں کی زندگی کی عملی مشق کرنے کے لیے، لیڈروں کو جانا چاہیے، لیڈروں کو کربلا پیسے اللہ نے دیے ہیں، اور وہاں علی اکبر اور عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سیکھیں کہ درس آزادی، مگر نہ سوچتے رہیں گے کہ یوں تو نہیں ہے کہ تنگ نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن آگے ان کے لیے بند گلی ہے، کیونکہ حسین کے علاوہ یعنی سارا دین ہمارے لیے محترم ہے، سب یعنی مقدسات اسلام کے جو برادران کے ہیں وہ ہمارے لیے، صحابہ بہت محترم ہے، لیکن یہ اس میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ اگر کثرت کے مقابلے میں ڈٹ کے نہ جھکنے کا درس ملنا ہے، وہ یا علی دے سکتے ہیں یا حسین ابن علی دے سکتے ہیں۔ تو جو
جو ہے تمہید میں وقت گزر گیا، روایتیں پڑھنی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جو زندگی کی چابی ہے یہ اسلام اور قرآن، یہ ہماری عملی زندگی کی مفاتیح ہیں. زندگی تالے لگے ہوئے ہیں ہماری زندگی کو. یہ تعلیم اس لیے ہوتی ہے، دانش اس لیے ہوتی ہے، علم اس لیے ہوتا ہے، معارف اس لیے ہوتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ تالے کھولتی ہے، کچھ کمانے کے بہت، یعنی کما بہت رہے ہیں. اب ہمارے بچے بھی پہلے سے بہت کماتے ہیں، لیکن اس کمائی کا کوئی ہماری عزت اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا. جتنے زیادہ کمانے والے ہوتے رہ رہے اتنے ذلیل بھی زیادہ. بے شک آہستہ بولے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی پہلے سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ہمارے دادا پر دادا اتنے ذلیل نہیں تھے جتنے آج ہم ہیں. ہماری بجلی کا بل کدھر سے معین ہونا ہوتا ہے؟ کہیں اور سے. ہمارے پیٹرول کی قیمت کنہوں نے بتانی ہوتی ہے؟ MIF نے. اگر جو ہے اس زندگی پر راضی نہیں ہے تو اپنی حقیقی آزادی کے لیے حسین ابن علی کے صدقے میں بآواز بلند صلوات پڑھیں. یہ جو کہ یعنی اگرچہ لیٹ آتے ہیں لیکن جوانوں کی تعداد ہے، اللہ ان کو یعنی جب تک ہیں ادھر تھوڑا جلدی آنے کی قاسم سوید توفیق دے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد رسول اللہ. ایک جو یعنی وہ پیچھے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا تذکرہ تھا، آج کے پارے میں حضرت مریم کا تذکرہ تھا. یہ مریم اور یوسف یہ اسوے ہیں، یہ آئیڈیل ہیں، یہ رول ماڈل ہیں. ہمارا لباس اور بالوں کی کٹنگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں قصور ہمارے بچوں کا نہیں ہے. ہم نے جنہوں نے قرآن اور قرآنی ماڈل متعارف کرانے تھے، ہمارا قصور ہے. ان میں جو ایک مشترکہ صفت پائی جاتی ہے، ویسے تو یعنی رول ماڈل ان کی ایک ایک چیز پر بحث کرنی چاہیے اور بچوں کو بتانی چاہیے کہ ان کو دوسرے تو آزما چکے ہو. آپ نے جو فلم سے اپنے امام بنائے ہیں ان کی تو اقتداء کر کے جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے ہو. آؤ ذرا یوسف کی اور مریم کی اقتداء کر کے چند قدم چلو، بھلا آپ کو کامیابیاں آپ کا. یہ کوئی وراثتی ترقی نہیں ہے. آج دنیا کے کونے کونے پر عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے. بلکہ اگر میں صحیح تعبیر کروں اور آپ ناراض نہ ہو جائے تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کی حکومت ہے دنیا پر. اس کے جو نام لیوا ہے ان کی تو حکومت ہے نا. یہ عیسیٰ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوٹھی بڑی تھی اور اس کے باپ کے پاس پیسے، باپ کے بغیر مریم کی گوک سے اس نے تربیت پائی ہے. اور عفت پاک دامنی. اب ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا، پھر روایات پڑھنے کا نہیں رہا. میں وہ ائمہ کی جو روایات پاک دامن بن کے ایک دفعہ دیکھیں. مریم جوان، خوبصورت، حسین بچی ہے جو گھر کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر جا کے خانہ خدا میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں. یوسف بھائیوں کا کنویں میں گرایا ہوا وہ ہے جس نے زندان سے تخت مصر کا سفر اپنی عفت اور پاک دامنی سے کیا ہے. کیا ہے عفت اور پاک دامنی اور کیا ضرورت ہے اس کی ہماری زندگی میں؟ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. سنو جوانو، اللہ آپ کو جلدی
مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یقول، امیر المومنین کانا یقول، یہ صیغہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں کہا، یہ فرمایا کرتے تھے، یہ تکراری فرمان ہے جناب امیر کا، جو بار بار جس کی بہت نصیحت کرتے تھے۔ یعنی دیکھنا، آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ ناقص دین جو ہے نا وہ الٹا طالبان پیدا کرتا ہے، وہ جنہیں کوئی رول ماڈل ہم آپ دکھائیں، شیعوں کا تو دیکھنا کسی نے نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ طالبان ہے، جو جن کی ویڈیو ان کو دکھانے کے لیے نیٹ پر موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ اگر اسلام ہے، مسجد میں، مزار پر، جلوس میں، بزرگوں کی جو مزار ہے وہاں جا کے جو خون سے ہولی کھیل کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئوں کو مار کے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ امیر المومنین کے ماننے والوں، چاہے چوتھا مانو چاہے پہلا، امیر المومنین کہہ کہ افضل عبادت کون سی ہے؟ یقول افضل العبادت العفاف، بچی ہو یا بچہ ہو، پاک دامن ہونا۔ یہ امیر المومنین کے نزدیک افضل العبادت ہے، افضل العبادت۔ جو پاک دامن نہیں ہے اس کی نماز کوئی سفر نہیں کرتی۔ جو بچی خدا نخواستہ یونیورسٹی میں جا کر اس کی عفت، خدا نخواستہ، بارہا خطبہ جمعہ میں عرض کیا کہ کوئی شریف اگر پاکستان کی یونیورسٹیوں کے حالات اور خبریں پڑھیں، دل نہیں کرتا ہم اپنی بچی کو، اپنی عزت کو علمی مرکز میں بھیجے جہاں معارف ملنے تھے۔ جو پاک دامن ہے اس کی نماز معراج ہے، جو پاک دامن ہے اس کا روزہ جہنم کی ڈھال ہے۔ جو پاک دامن نہیں ہے وہ جاتا رہے، وہ جا کے مکہ میں سعی کرتا ہوا خانہ کعبہ کے اندر مر جائے۔ بیڈ کریکٹر۔ یہ امیر المومنین کا مذہب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ الا وان لکل ماموم اماما، یہ میں نے بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں امامت امامت امامت، امامت ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ہمیں کہا کہ بچوں کو امامت کی گھٹی دو شروع سے، ورنہ آپ نہیں بتاؤ گے نا امامت، تو انہوں نے آپ کے بچوں نے کسی کو امام مانا ہوا ہے۔ آپ ان کا کٹنگ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی بات کرنے کی سٹائل دیکھیں، انہوں نے کسی کو امام بنایا ہوا ہے اگر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کا کوئی امام ہے جس کی وہ اقتداء کر رہا ہے۔ ہمارے بچے بچیوں کے لباس بتا رہے ہیں کہ ہمارے بچے، آپ نے نہیں بتایا نا جو امام بتانا تھا، انہوں نے کسی کو بنا لیا ہوا ہے۔ اب ان کے بولنے جو آپ بلاتے ہیں نا میری بیٹا اور بیٹا، اور جس طرح وہ آپ کو مخاطب ہوتے ہیں، اس سے پتہ کیا کریں کہ جو فلم سے اس کو امام ملے وہ اس کے مطابق وہ بول رہی ہے، یہ بول رہا ہے۔ یقتدی بہ، وہ اس کی اقتداء کرتا ہے۔ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِهِ، اس کے نور سے روشنی لیتا ہے۔ اپنے بارے جناب امیر فرما رہے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے؟ شیعو۔ آپ کو ٹائم نہیں ہے کہ ابھی میری ڈگری مکمل نہیں ہوئی، ڈگری ہوس اتنی ڈگری ہوگی تو پھر وہ پوسٹ ملے گی، اور پھر اتنے پیسے آگے، پھر اتنی بڑی کوٹھی بنے گی۔ آپ کا امام جناب امیر فرما رہے ہیں سنو کون ہے۔ الا ان امامکن قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ۔
دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر قناعت کی ہے۔ یہ لباس جو ہمارے گلے پڑ گیا نا، اور یہ فاسٹ فوڈ، اس سے جو بچہ عفیف رہنا نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ میڈیا پر دیکھتے ہیں ہو نہیں سکتا۔ آنکھوں سے وہ عفت کے خلاف، کانوں سے جو سنتا ہے وہ عفت کے خلاف، عفت کو پارا پارا کرنے والی چیزیں، جو کھاتا ہے وہ عفت کے خلاف۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، تم علی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن علی فرما رہے ہیں ایونینی بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد۔ علی جو دنیا کو عطا کرنے والا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے شیعوں میں تم سے مدد مانگتا ہوں، اعانت مانگتا ہوں، میری مدد کرو عفت اور سداد سے۔ میرا نعرہ لگا کر تمہارے سیکنڈل نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کی ایونونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد۔ سداد وہی جو سچائی یا سدید، قول سدید یعنی سچا قول، یعنی آپ کو گفتار و کردار میں سچا ہونا چاہیے۔ بہت ساری ہیں روایت، میں اب یعنی ایک اور روایت پڑھ رہا ہوں، یہ اگر حوالہ لینا ہو تو یہ جو روایت میں اب پڑھ رہا ہوں یہ من لا یعذر الفقیہ، جو شیعوں کی 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے شیخ صدوق کی من لا یعذر الفقیہ ہے۔ عفت سے کیا، کن چیزوں سے ہم بچتے ہیں اور کون سی آفات اب ہمارے معاشرے میں ہے، یہ روایت میں جلدی اس کا ترجمہ۔ کانت امراتن علی عہد داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد کے دور میں ایک غریب عورت تھی۔ اب میں نہ پڑھوں عبارت، وقت اگر کم ہے تو۔ یاتیھا رجل یستقرھا علی نفسھا فالقى اللہ، ایک مرد ہر روز اس کے گھر آ جاتا تھا اور جو اس کو پسند نہیں تھا، عورت پاک دامن تھی، دیکھیں ہمارے معاشرے کا اب یعنی جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ادھر کتے اور بھیڑیے پھر رہے ہیں جو 4 سال کی 5 سال کی بچیوں اور بچوں کو آگے یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہو کہ آپ اپنے گھر جاؤ۔ وہ روز آ جاتا تھا اور اقراء کے ساتھ اس کی عفت لوٹتا تھا۔ اس کو اللہ نے الہام کیا عورت کو کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ وہ گیا، دیکھا تو اس کے گھر میں کوئی مرد آیا ہوا تھا، وہ اس کو پکڑ کر جناب داؤد کے پاس لے گیا، کہا یہ اس نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، وائے دھاڑ ہو، میرے گھر آیا ہوا تھا، میں نہیں تھا۔ تو جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کدھر گیا ہوا تھا؟ اگر تم دوسروں کی آبرو اور عفت اس کے پیچھے ہوگے تو یہ مسلم روایات اہل بیت ہیں کہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ میرا گھر اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اہل بیت اور قرآن اور حضرت یوسف اور حضرت مریم کی ذوات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔